لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. مرد و عورت کے احرام میں فرق. احرام کے بیان کردہ مسائل میں مرد و عورت دونوں برابر ہیں، تاہم چند باتیں عیسائی بہنوں کے لیے جائز ہیں. آج کل احرام کے نام پر سلے سلائے اسکارف بازار میں بکتے ہیں. معلومات کی کمی کی بنا پر عیسائی بہنیں اسی کو احرام سمجھتی ہیں، حالانکہ ایسا نہیں. حسب معمول سلے ہوئے کپڑے پہنے، ہاں اگر مذکورہ اسکارف کو شرعاً ضروری نہ سمجھیں اور ویسے ہی پہننا چاہیں تو منع بھی نہیں. سر چھپانا بلکہ احرام کے علاوہ بھی نماز میں اور نامحرم جن میں خالو، پھوپھا، بہنوئی، ماموں زاد، چچا زاد، پھوپھی زاد، خالہ زاد اور خصوصیت کے ساتھ دیور و جیٹھ بھی شامل ہیں، کے سامنے فرض ہے. نامحرموں کے سامنے عورت کا اس طرح آ جانا کہ سر کھلا ہوا ہو یا اتنا باریک دوپٹہ اوڑھا ہوا ہو کہ بالوں کی سیاہی چمکتی ہو، علاوہ احرام کے بھی حرام ہے اور احرام میں سخت حرام. محرمہ جب سر چھپا سکتی ہے تو کپڑے کی گٹھڑی سر پر اٹھانا بدارا جائے اولا جائز ہوا. سلا و تعویذ گلے یا بازو میں باندھنا، غلاف کعبہ مشرفہ میں یوں داخل ہونا کہ سر پر رہے، منہ پر نہ آئے، کہ اسے یعنی عورت کو بھی منہ پر کپڑا ڈالنا حرام ہے. آج کل غلاف کعبہ پر لوگ خوشبو چھڑکتے ہیں، لہذا احرام میں احتیاط کریں. دستانے، موزے اور سلے کپڑے پہننا، احرام میں منہ چھپانا عورت کو بھی حرام ہے. نامحرم کے آگے کوئی پنکھا یا گتا وغیرہ منہ سے بچا ہوا سامنے رکھے. اسلامی بہن کیپ والا نقاب بھی پہن سکتی ہے، مگر یہ احتیاط ضروری ہے کہ چہرے سے مس یعنی ٹچ نہ ہو. اس نقاب میں یہ اندیشہ رہے گا کہ تیز ہوا چلے اور نقاب چہرے سے چپک جائے یا بے توجہی میں پسینہ وغیرہ اسی نقاب سے پوچھنے لگے، لہذا سخت احتیاط رکھنی ہوگی. اب جیسے پی کیپ آتی ہے، اس پی کیپ کو کپڑے سے اس طرح چھپا لیا جائے کہ اب یہ پی کیپ نظر نہ آئے، ورنہ تو یہ مردوں کا مرد پہنتے ہیں. اور تو اس طرح اوپر سے اسی ترکیب سے اس کو لے آئے کہ اس کا یہ چھجا ہے، اس کے اوپر سے کپڑا لٹکے، تو یوں چہرہ بھی چھپ جائے گا اور احرام کی پابندی بھی قائم رہے گی. مگر اس پی کیپ والے یا اور کوئی بھی ٹیکنیک ہو، اس طرح یہ کپڑا دور لٹکانے میں خطرہ یہ رہے گا کہ ہوا چلتی رہتی ہے، ہوا چلے گی تو یوں یہ لہراتا ہوا یہ چپکتا رہے گا. تو یہ احرام میں اس کے مسائل رہیں گے. بعض اوقات ہوا ایک دم چلے گی تو ایک دم چپک جائے گا، کبھی یاد نہیں رہے گا تو خود ہی پسینہ وغیرہ یا کھجانے میں یہ منہ سے لگتا رہے گا. تو اس لیے
انسب یعنی مناسب ترین یہی ہے کہ ہاتھ میں کتاب رکھے یا گتا رکھے اور جب غیر مردوں سے آمنا سامنا ہو تو یوں کر لے، ایسا بڑا سا گتا وغیرہ ہو یا ہاتھ کا پنکھا ہو تو یوں رکھتی رہے. اس میں سہولت زیادہ ہے کہ وہ کپڑا منہ پر لگنے میں یہ نا کہ اگر بھول میں بھی اب یوں کر لیا، پسینہ یوں پوچھ لیا، اب یہ لگ گیا، اب یہ چونکہ تھوڑی دیر لگا لیکن اس پہ صدقہ واجب ہو جائے گا، چاہے بھول کر لگا. ایک دم ہوا چلی اور یوں چپک گیا تو صدقہ واجب ہو جائے گا. یعنی ایک صدقہ فطر کی مقدار یہ خیرات کرنا، غریب مسکین کو دینا واجب ہو جائے گا. حرم میں دے دے تو زیادہ ثواب ہے، وطن میں بھی دے سکتے ہیں. نقاب میں یہ خطرات رہیں گے. جو باتیں احرام میں ناجائز ہیں اگر وہ کسی مجبوری کے سبب یا بھول کر ہوں تو گناہ نہیں، مگر ان پر جو جرمانہ مقرر ہے وہ بہرحال ادا کرنا ہوگا. اب یہ باتیں چاہے بغیر ارادہ ہوں، بھول کر ہوں، سوتے میں ہوں یا جبرن، کوئی کروائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ احرام کے بارے میں ہم نے اور بھی کافی مدنی پھول حاصل کیے. اب ہوائی جہاز گویا ہمارا آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے اور ہوائی جہاز میں سوار ہو کر ایک دعا پڑھی جاتی ہے. انشاءاللہ وہ دعا پڑھ لینے کی برکت سے ہوائی جہاز گرنے اور جلنے سے محفوظ رہے گا. یہ دعا رفیق الحرمین کے بالکل آخری سر ورق پر لکھی ہوئی ہے، ٹائٹل کے آخر میں، تو اس کو برکت کے لیے پڑھ بھی لیتے ہیں. یہ صرف حج کے لیے نہیں ہے، جب بھی ہوائی جہاز میں بیٹھے پڑھ سکتے ہیں. اللہم انی اعوذ بک من الہدم واعوذ بک من التردی واعوذ بک من الغرق والحرق والحرم واعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت واعوذ بک ان اموت فی سبیلک مدبرا واعوذ بک ان اموت لدیغا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ ہوائی جہاز ہمارا جدہ شریف پر اتر گیا. لبیک پڑھتے ہوئے دھڑکتے دلوں کے ساتھ جہاز کی سیڑھیاں اتر رہے ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اب کسٹم کی کاروائیاں فارمولیٹیز مکمل کرنے کے بعد ہم اپنے معلم کی بس میں سوار ہو گئے اور بس سوئے حرم چل پڑی اور مکہ مکرمہ کی طرف بڑھی چلی جا رہی ہے. جب حرم قریب آئے تو سر جھکائے، آنکھیں شرم گناہ سے نیچی کیے، خشوع و خضوع کے ساتھ اس کی حد میں داخل. ذکر و درود اور لبیک کی خوب کثرت کیجئے اور جو ہی رب العالمین جل جلالہ کے مقدس شہر مکہ مکرمہ پر نظر پڑے تو درود شریف پڑھ کر یہ دعا پڑھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہم اجعل لی قرارا وارزقنی فیہا
فیہا رزقا حلالا، اے اللہ مجھے اس میں قرار اور رزق حلال عطا فرما۔ مکہ معظمہ پہنچ کر ضرورتاً مکان اور حفاظت سامان وغیرہ کا انتظام کر کے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، کہتے ہوئے بابو السلام پر حاضر ہوں اور اس دروازہ پاک کو چوم کر پہلے سیدھا پاؤں مسجد الحرام میں رکھ کر ہمیشہ کی طرح مسجد میں داخلے کی دعا پڑھیے۔ بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ عموماً باب السلام بند ملتا ہے، خصوصاً سیزن میں دیکھا، تو اب کوئی بھی قریبی دروازہ اس سے داخل ہو جائیں اور اعتکاف کی نیت جب مسجد کے اندر داخل ہوتے وقت اعتکاف کی نیت بھی کر لیجئے کہ وہاں ایک نیکی لاکھ نیکی کے برابر، تو لاکھ نفلی اعتکاف کا ثواب ملے گا انشاءاللہ، اور ضمناً آب زمزم پینا بھی جائز ہو جائے گا، ورنہ مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم شریف پینا درود شریف کا ختم کا پانی پینا وغیرہ یہ سب جائز نہیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دلی میں نیت کر لیجیے کہ میں اعتکاف سے ہوں، آپ معتکف ہو گئے، دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے بھی دہرا لیں تو اچھا ہے، عربی میں کہہ لیں معنی پر نظر رکھتے ہوئے نویت سنت الاعتکاف، یعنی میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ اب الحمدللہ ثم الحمدللہ مسجد الحرام میں آپ داخل ہو چکے ہیں۔ اب کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کرنی ہے، وہ کعبہ شریف کہ جسے تصویروں میں دیکھا تھا، خیالوں میں چوما تھا، اب عنقریب اس کا جلوہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ رہا کعبۃ اللہ شریف۔ جو ہی کعبۃ اللہ شریف نظر آئے 3 بار لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیے اور درود شریف پڑھ کر دعا مانگیے کہ کعبۃ اللہ شریف پر پہلی نظر جب پڑتی ہے اس وقت مانگی ہوئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ آپ چاہیں تو یہ دعا مانگ لیجئے کہ یا اللہ میں جب بھی کوئی جائز دعا مانگا کروں اور اس میں بہتری ہو تو وہ قبول ہوا کرے۔ حضرت علامہ شامی قدس سرہ السامی رد المحتار میں فقہائے کرام رحمہم اللہ السلام کے حوالے سے لکھتے ہیں کعبۃ اللہ پر پہلی نظر پڑتے وقت جنت میں بے حساب داخلے کی دعا مانگی جائے اور درود شریف پڑھا جائے۔ نوری چادر تنی ہے کعبے پر، نوری چادر نوری چادر نوری چادر تنی ہے کعبے پر، بارش اللہ کے کرم کی ہے، بارش اللہ کے کرم کی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بابا ابھی جو آپ نے کچھ بیان فرمایا، کچھ اس کے مناظر ہمارے پاس ہیں، اگر فرمائے تو دکھائیں۔ لبیک، سبحان اللہ، وہ ہمارے مدنی قافلے نے جس طرح حاضری دی ماشاء اللہ، اس کے مناظر ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ
مدینہ محبت میں اپنی گمایا الہی نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی محبت میں اپنی گمایا الہی رہوں مست و بے خود میں تیری ولا میں رہوں مست و بے خود میں تیری ولا میں اللہ رہوں مست و بے خود میں تیری ولا میں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ کعبۃ اللہ شریف کی شبیہ آپ کے سامنے ہے، اور یہ جو گول دائرہ ہے یہ چاندی کا خول ہے، اور اس کے بیچوں بیچ جو ہے وہ کالے رنگ کا پتھر ہے، اس کو حجر اسود کہتے ہیں. حجر اسود کے معنی کالا پتھر. جب یہ تشریف لایا تھا، یہ جنت سے تشریف لایا تھا. جب تک اللہ نے چاہا جبل ابی قبیس پر اس نے قیام کیا. پھر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام نے کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کی، تو دو پتھروں کی ضرورت پڑی، پتھر کی ضرورت پڑی. وہ تو پھر یہ اسماعیل علیہ السلام کو بھیجا. جبل ابی قبیس اس وقت بھی موجود تھا، تو راستے میں جبریل امین مل گئے اور کہا کہ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں. اور اس طرح یہ دو پتھر بتائے، ایک چھوٹا تھا سائز میں، ایک بڑا، عظمت میں دونوں بڑے. سبحان اللہ. جبریل امین نے کہا کہ یہ چھوٹا پتھر ہے نا، اس کو تو کعبہ شریف کے کونے میں لگا دینا، اور یہ جو بڑا پتھر ہے اس پر کھڑے ہو کر تعمیر کا کام کرے. تو وہ جو چھوٹا یہ حجر ابیض، پہلے یہ سفید تھا، جب کعبہ شریف میں اس کو نصب کیا گیا تو اس سے روشنی نکلنے لگی. جہاں جہاں تک روشنی پہنچی وہاں تک حرم کی حدود مقرر ہوئی. سبحان اللہ. تو یہ آج کل کے حساب سے تقریباً کعبہ شریف سے یعنی مسجد الحرام سے لے کر سمجھو کہ 127 کلومیٹر میں وہ پھیلی ہوئی ہے حرم کی حدود. تو یہ پہلے سفید تھا. حدیث شریف میں کہ جب یہ جنت سے آیا تو سفید تھا، یعنی حجر ابیض تھا، سفید پتھر، اور انسانوں کے گناہوں کے سبب یہ کالا ہو گیا. اب حجر اسود ہے یہ. تو حاجیوں کو اس کا استلام کرنا ہوتا ہے. یہ وہ خوش نصیب جنتی پتھر ہے جس کو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یقیناً چوما ہے. اپنے مبارک ہونٹ اس کو لگائیں، ایسا خوش نصیب پتھر ہے. تو طواف میں پھیرے 7 ہوتے ہیں اور استلام حجر یہ 8 ہوتے ہیں. شروع میں استلام حجر کیا جاتا ہے، وہ انشاءاللہ میں عرض کروں گا. اور جب 7 پھیرے مکمل کر لیے، ہر پھیرے میں کیا جاتا ہے، اور 7 پھیرے مکمل کرنے کے بعد 8ویں بار کیا جاتا ہے. تو استلام کا طریقہ جو ہے وہ بھی انشاءاللہ میں عرض کروں گا جب طواف کا طریقہ عرض کرنے لگوں گا. مزید مناظر اس پورے کعبہ مشرفہ کے جی آگے چلائیے. اللہ کرے کہ ہم حقیقی معنوں میں بھی دیکھنے میں کامیاب ہوں. آمین آمین.
یہ باب الکعبہ یعنی کعبہ شریف کا دروازہ ہے، یہ سونے کا بنا ہوا ہے اور زمین سے کچھ بلند ہے، عام آدمی اس پہ چڑھ نہیں سکتا جب تک کوئی سیڑھی وغیرہ نہ لگائی جائے۔ خاص مواقع پر اس کو کھولتے ہیں اور اس میں بڑے لوگ جو ہوتے ہیں یہ اندر داخل ہوتے ہیں۔ باب الکعبہ اور حجر اسود، یہ باب الکعبہ ہے نا، اور یہ حجر اسود ہے، یہ دیکھیے نظر آ رہا ہے، ان دونوں کے بیچ میں یہ جو دیوار ہے یہ ملتزم کہلاتی ہے۔ طواف میں وہ اس کو لپٹنا ہوتا ہے، اس سے لپٹ کر دعا مانگی جاتی ہے، یہ قبولیت کا مقام ہے۔ طواف 7 پھیرے کرنے کے بعد وہ اس میں ملتزم سے لپٹ کر دعا کرتے ہیں۔ کعبۃ اللہ شریف کے 4 کونے ہیں، ایک تو رکن اسود کہلاتا ہے، ایک یہ رکن عراقی، یہ کونا، یعنی یہ اس طرف عراق شریف ہے، یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے گویا، یہ تیر بھلے یہ تیر رکن عراقی دکھا رہا ہے اور تیر کے اس حصے کی طرف یہ عراق شریف ہے، بغداد شریف ہے، کربلا شریف ہے، نجف اشرف شریف ہے، بصرہ شریف ہے، یہ سب اس طرف ہے۔ اب آ گیا رکن عراقی کے بعد رکن شامی۔ رکن شامی یہ ملک شام کی طرف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شام کے لیے برکت کی دعا فرمائی ہے، اللہم بارک لنا فی شامنا، اے اللہ ہمارے لیے ہمارے شام میں برکت عطا فرما۔ یہ ملک شام ہے، اس میں غالباً انبیاء علیہ السلام کے بھی مزار آتے ہیں، صحابہ کرام کے بھی مزار آتے ہیں، اور بہت ہی یہ پیارا ملک ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک میں امن و امان بحال فرمائے اور مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا دے۔ یہ شام کی طرف ہے، اس لیے اس کو رکن شامی بولتے ہیں۔ اب یہ آ گیا رکن یمانی، اس کی سیدھ میں یمن شریف ہے، یہ بھی بہت پیارا ملک ہے، اور اس کے لیے بھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسی حدیث شریف میں دعا فرمائی، اللہم بارک لنا فی یمننا، اے اللہ ہمارے لیے ہمارے یمن میں برکت فرما۔ ملتزم کے عین پیچھے کی دیوار جو ہے اس کا نام مستجار ہے۔ رکن یمانی یمن شریف کی طرف یہ واقع ہے، اور ملک یمن جو ہے یہ بھی مسلمانوں کا ملک ہے، اور وہاں ماشاءاللہ خوب مولود شریف کی جاتی ہے، میلاد شریف بہت پڑھا جاتا ہے، اور آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ وہاں حضرت سیدنا ہود علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے مزار فائز الانوار پر سالانہ دھوم دھام سے عرس ہوتا ہے، اور وہاں کے عاشقان انبیاء اور عاشقان اولیاء دھوم دھام سے جلوس کی شکل میں وہ سیدنا ہود علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے مزار پر حاضری دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ یہاں کے بارے میں کسی نے مجھے بتایا تھا، ایک شیخ نے، کہ یہاں ایک بزرگ ان دنوں جب بتایا وہ حیات تھے، بتایا کہ یہ ایک ایسے بزرگ ہیں ہر وقت سبز لباس میں رہتے ہیں، پہاڑوں میں عبادت کرتے ہیں، جیسا ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں نا، ایسے پہاڑوں میں عبادت کرتے ہیں، اور روزانہ ان کو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، اور جس دن ان کو زیارت نہیں ہوتی اس دن وہ خوب روتے ہیں، گریہ و زاری فرماتے ہیں۔ تو
اس نے جس نے شیخ نے بتایا نا وہ ترکیب سے موبائل فون کے ذریعے، اس وقت مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ موبائل فون کیمرہ والا نکلا، مجھے پتہ نہیں تھا، وہ ایجاد ہو گیا تھا، یہ اسی سے شاید مجھے پتہ چلا۔ تو موبائل فون کے ذریعے بولا وہ تصویر نہیں کھنچواتے، لیکن بولا ترکیب سے ہم نے چھپ کر ان کی تصویر لے لی ہے، وہ تصویر دکھائی۔ تو اس بزرگ کی تصویر، ان کی آنکھیں بڑی عجیب و غریب میں نے دیکھا تھی، یعنی عام لوگوں سے مجھے یہ مختلف لگے، اور واقعی ایسی شخصیت کے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک بہت مشہور محلہ ہے مکہ مکرمہ کا، جس میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی مکان عالی شان تھا۔ اسی محلے میں سیدنا صدیق اکبر کا مکان، اس مکان عالی شان سے ہجرت ہوئی تھی، تو شارع الہجرہ، ہجرت روڈ، اسی محلہ مسفلہ میں، بہت بڑا محلہ میلوں پر پھیلا ہوا ہے۔ تو یہ محلہ مسفلہ میں جو لوگ نماز پڑھیں گے تو ان کا رخ کعبہ شریف کی طرف، مستجار کی طرف ہوگا۔ یہ مستجاب آ گیا، یہ دیوار جو ہے نا، یہ مستجاب، اعلیٰ حضرت نے اس کا نام رکھا ہے کیونکہ یہاں ہر وقت 70,000 فرشتے دعا کرنے والوں کی دعا پر آمین کہنے کے لیے حاضر رہتے ہیں۔ اچھا، اب اس مستجاب کی طرف یہ بیچوں بیچ جو حصہ ہے نا، اس کی بالکل سیدھ میں وہ پرنالہ ہے، میزاب رحمت، سونے کا پرنالہ ہے، اس کے بالکل عین سیدھ میں اس دیوار میں یہ جو گنبد آپ دیکھ رہے ہیں خوبصورت سا، اس میں وہ پتھر مبارک ہے کہ جس پر کھڑے ہو کر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کی تھی۔ ضرورتاً یہ اونچا بھی ہو جاتا تھا، نیچے بھی ہو جاتا تھا، اور اس کے اندر یعنی کہ جب ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پتھر پر جلوہ گر ہوئے تو اس میں آپ کے مبارک قدمین کے نشانات بن گئے پتھر میں۔ یہ معجزہ ہے، عام آدمی کا پتھر پر نقش نہیں بن سکتا، اللہ نے پتھر کو موم بنا دیا اور تاکہ وہ نشان پڑ گئے، اور اس نشانی کو باقی رکھا۔ تو اندر پھر عاشقوں نے کسی دور میں وہ قدم مبارک کے نشانات پر وہ سونے کا پتھر چڑھا دیا ہے، سونے کی چادر وہ چڑھا دی ہے اس پر۔ تو ان قدمین شریفین کے نشانات کی زیارت ممکن ہے، ان قدمین شریفین کی زیارت ہو سکتی ہے۔ روکنے والے روکتے رہتے ہیں لیکن عاشقوں کو رستے مل ہی جاتے ہیں، زیارت اندر دیکھ لیتے ہیں۔ ان کی زیارت بھی سعادت ہے، اب سعادت کے لیے کریں تو سعادت ہے، لوگوں کو کہتے پھرنے کے لیے کریں تو اس کی بات پھر الگ ہے۔ تو یہ مقام ابراہیم، یہ پتھر مبارک، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے، قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اس کو قرآن کریم میں مقام ابراہیم کہا گیا، اور اس کے لیے حکم دیا گیا کہ مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ۔ مصلی مانے نماز کی جگہ، یہ نماز کی جگہ بنائی گئی۔ طواف کرنے والوں کو یہاں آ کر 2 رکعت نماز طواف پڑھنی ہوتی ہے۔ افضل ترین جگہ تو یہ ہے کہ اس کے قریب پڑھے، لیکن پورے حرم میں جہاں بھی چاہے موقع ملے پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اس وقت تو حج کے سیزن میں یہاں رش بہت ہوتا ہے، تو اس وقت یہاں پڑھنا جو ہے نا، یہ بہت ہی آزمائش ہوتی ہے۔ طواف کرنے والوں کو اس میں تکلیف ہوتی ہے، خود نماز پڑھنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ وہ ریلے آتے ہیں طواف کرنے والوں کو، نمازی کو گرا دیتے ہیں، تو خشوع و خضوع نام کو نہیں رہتا۔ بلکہ ایسے موقع پر مشورتاً عرض ہے کہ حاجیوں کو مقام ابراہیم کے پاس نماز نہیں پڑھنی چاہیے، کہ لوگوں کو یہاں پڑھنا افضل ہے، اچھی بات ہے، لیکن اتنی لوگوں کو تکلیف بہت ہوتی ہے۔ طواف کرنے والوں کا راستہ رک جاتا ہے، اتنے لوگ وہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں، پھر بعض لوگ یوں اس میں قوت کا مظاہرہ کرتے ہیں، حالانکہ یہ مقام عاجزی کا ہے، یوں کر کے وہ گھیر کے کھڑے رہتے ہیں،
बीच में औरतों को नमाज पढ़ाते हैं और यूँ लोगों को मतलब दीवार बन जाते हैं। ये तरीका नहीं ठीक, तरीका अच्छा नहीं। काबतुल्लाह शरीफ की मुख्तलिफ अदवार में तामीर हुई। सबसे पहले तो आपने वो रिवायत सुनी कि हज़रत सैयदना आदम सफ़ीउल्लाह अला नबीना वालेस्सलातु वस्सलाम ने काबे की तामीर फरमाई। तो फिर मुख्तलिफ अदवार में इसकी तामीर होती रही उसी बुनियाद पर। आखिरी बार जब तामीर हुई ना तो पैसे कम थे, आजकल की तरह पैसों की रेल पेल तो थी नहीं, तो ख़र्च की कमी की वजह से तामीर को कुछ बाकी रखकर बकिया जो वो काबे शरीफ का असली हिस्सा था उसको निस्फ कौस यानी आधा हाफ सर्कल बना दिया गया कि ये अब हाफ सर्कल के अंदर जो है वो भी बेआईने ही काबा है, ये हतीम शरीफ है। बाबा इसमें जो चला जाए गोया वो खाना काबा के अंदर चला गया? जी हाँ जी, हतीम शरीफ के जो अंदर गया ये काबा शरीफ के अंदर आ गया। लेकिन नफ्सियाती तौर पर ऐसा होता है कि जिसके लिए दरवाज़ा खुले और अंदर जाए ना, वो जब तक जिएगा इसके गुण गाएगा कि मैं अंदर गया हूँ। हालांकि हतीम शरीफ के अंदर गया, वो भी काबे के अंदर गया, इसका तस्करा लोग नहीं करते। बाबा हतीम में जाने का दरवाजे कौन से बाबा? ये दोनों तरफ इसके रास्ते खुले, दरवाजे नहीं हैं। तवाफ़ के दौरान हतीम के अंदर गुजरना जायज़ नहीं है। तो तवाफ़ तो काबे का करना है ना, काबे के अंदर तवाफ़ नहीं होगा। तो ये हज के सीज़न वगैरह में यहाँ शुरती मौजूद होते हैं, पुलिस वाले ये रोकते हैं, लेकिन चूँकि बहुत मकामात पर भी वो रोक ही रहे होते हैं, जैसे कि वो मकाम इब्राहिम को भी नहीं देखने देते और ये नहीं करने देते, वो नहीं करने देते, तो इसलिए यहाँ भी रोकते हैं। तो मैंने देखा था कि वो हाजी लोग हाथ छुड़ा कर अंदर से गुजरते थे, वो समझते थे कि ये भी कोई सादत की बात है जो ये रोकता है, इसकी नहीं मानूंगा। तो अलग है, इस जगह पर ये सही रोक रहे होते हैं। बाबा दौरान तवाफ़ तो इसमें नहीं जा सकते, तवाफ़ के अलावा हतीम में जा सकते हैं बाबा? तवाफ़ के अलावा हतीम में जाना चाहिए, यहाँ नमाज़ पढ़नी चाहिए, बल्कि काम इब्राहिम पर दोगाना अफजल ये तवाफ़ की जो वाजिब तवाफ़, फिर काबे के अंदर, इसके बाद नंबर आएगा काबे के अंदर फजीलत का, और तीसरे नंबर पर ये फजीलत जो है हतीम के अंदर परनाले के नीचे, हतीम के अंदर परनाले के नीचे, ये मिज़ाब रहमत। हतीम में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम वगैरह के मज़ारात हैं। अच्छा, आला हज़रत ने लिखा है कि हतीम, बीर ज़मज़म, हजर अस्वद और इस एरिया में 70 अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मज़ारात हैं। अगर किसी हाजी साहब को बाबा काबे के अंदर नमाज़ पढ़ने की सादत नसीब हो तो किस तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ेंगे? काबतुल्लाह शरीफ के अंदर नमाज़ पढ़ने में ये कि जिस तरफ चाहे मुँह करे उस तरफ नमाज हो जाएगी इसकी। अब ये मिज़ाब रहमत की ज़ियारत हो रही है, ये मिज़ाब रहमत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सोने का परनाला है, अरबी में इसको मिज़ाब बोलते हैं, और मिज़ाब रहमत है ये, इससे यहाँ से तो रहमत ही बरसनी है। ये बारिश में लोग इसके नीचे नहाते हैं भाग भाग के, ये भी सआदत है, लेकिन औरतों से टकराना, फिर सित्र खुल जाना, एक तो पतले कपड़े का एहराम बांधते होंगे, फिर एहराम चिपक जाता होगा, बाजों के खुल भी जाते होंगे, तो ये बेसित्रियाँ भी होती होंगी। तो इसलिए ऐसे मौके पर एहतियात का दामन हाथ में रहे और जज्बात से काम ना लिया जाए। ये परनाला शरीफ। बाबा इसका रुख किस तरफ है परनाले का? इसका परनाले शरीफ का रुख किस तरफ है? जी बाबा, ये इसके ऐन सीध में देखेंगे ना तो एक मस्जिद नबवी शरीफ का जो पिलर है, साइज़ में छोटा, अजमत में बहुत बड़ा, उस पर लिखा हुआ है मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उसी तरफ अगर मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो बाबे मदीनतुल मुनव्वरा मस्जिद हराम का दरवाज़ा है, और अब बाहर निकलें तो सूए मदीना, सुभान अल्लाह, ये मदीना रोड है। तो कहा जाता है कि मिज़ाब रहमत
کا رخ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے. یعنی مزار پر انوار میں میرے مدنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قبلہ سمت تشریف فرمائیں تو قبلے کا یہ حصہ چہرے انور کی گویا زیارت کر رہا ہے یا یہ انڈیکیٹر ہے کہ اس طرف سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے. کہ اعلیٰ حضرت کا شعر اس طرف رہنمائی کر رہا ہے, وہ والا شعر کہہ سکتے ہیں بابا؟ غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا, میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. اس میں میزاب رحمت کا تذکرہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا. اس میں اس شعر کا مطلب یہ سمجھ پا رہا ہوں کہ اب کعبے سے تو ہو رہی ہے رخصت, اب کعبے کے کعبہ کی طرف رخ ہے نا. حج کر لیا ہے, اعلیٰ حضرت حاجیوں سے فرما رہے ہیں کہ حاجیوں آؤ حاجیوں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ اس کلام میں میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا وہ آپ کے سامنے. ایک کعبہ تو دیکھ چکے, اب کعبے کا کعبہ دیکھو کہ اگر کعبے کا کعبہ یوں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ نمائی نہ ہوتی تو کعبہ شریف بھی وجود میں نہ آتا, کہ سب کچھ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنایا گیا. تو میرے آقا کعبے کا بھی کعبہ ہے. یقیناً میرے آقا کا وجود کعبے سے افضل ہے, بلکہ جہاں اس وقت مزار فائز الانوار میں وجود مسعود تشریف فرمائے, جسم مبارک جہاں تشریف فرمائے, زمین کا وہ حصہ بھی کعبے سے افضل ہے. تو اب یہ کہ آخری جو مقطع ہے تو اس کلام میں اعلیٰ حضرت نے وہ کعبے کا اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزے کا ایک طرح سے تقابل فرمایا ہے. اسی طرح زمزم کا اور مدینہ منورہ میں جو ابر کرم کے چھینٹے پڑتے ہیں اس کا, سرزمین کا, یہ سب کا تقابل کیا. یہاں کا جمعہ کعبے کا, مکہ مکرمہ کا جمعہ, مدینہ منورہ کی پیر شریف کا بیان فرمایا. پھر آخر میں یہ سب بتا دیا کہ کعبہ دیکھنے والوں اب آؤ آؤ کعبہ کا کعبہ دیکھتا ہوں, آ جاؤ سب آ جاؤ. تو اس پر اعلیٰ حضرت کی یا تو یہ کرامت ہے کہ اعلیٰ حضرت نے ایسا سنا ہو اور اپنے آپ سے فرما رہے ہیں غور سے سن تو رضا, ذرا غور سے سن, غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا. کعبہ کہہ رہا ہے, کعبہ کہہ رہا ہے میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو, کہ جس کو تم دیکھنے جا رہے ہو وہ صرف تمہارا پیارا نہیں, میرا بھی پیارا ہے, اور میں تمہارے ساتھ نہیں چلوں گا, میری طرف سے تم میرے آقا کو دیکھ لو. یہ ایک مطلب میرے ذہن میں یہ مفہوم آ رہا ہے
یا اب یہ کہ وہ معاملہ ہو کہ کعبے سے اللہ تبارک و تعالی کی ندا آ رہی ہے، جیسے کوہ طور سے بھی تو ندا آئی تھی نا، تو اللہ تعالیٰ تو مکان سے پاک ہے، اور بہرحال تو یہ عین ممکن ہے اس طرف بھی اشارہ ہو کہ اب تم نے کعبہ دیکھ لیا، اب میری آنکھوں سے کہ میں نے تمہیں آنکھیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میری دی ہوئی آنکھوں سے اب میرے پیارے کا جاؤ روزہ بھی دیکھ لو۔ واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہاں میزاب رحمت کا کوئی تذکرہ اگر مخفی ہے اس میں تو میری عقل اس تک رسائی نہیں پا رہی، خدا بہتر جانے۔ تو بہرحال یہ میزاب رحمت والا پرنالہ اللہ دیکھنا نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب۔ یہ جو کالا کالا نظر آ رہا ہے نا، اصل کعبہ شریف جیسے یہ نا، یہ پتھر شریف کی اینٹیں ہیں، اور یہ کالا کالا جو ہے یہ رنگ نہیں ہے، یہ پردہ ہے، غلاف کعبہ جس کو بولتے ہیں نا، تو یہ چاروں طرف یہ غلاف اس کا لگا ہوا ہے، اور یہ اس میں غالباً سونے کے تاروں سے اس کی کڑھائی ہوتی ہے، اور اس پر سال یا سالوں تک کام ہوتا رہتا ہے۔ یہ بہت اس پر کروڑ روپیہ اس پر صرف ہوتا ہے اس پر۔ تو یہ فضول خرچی نہیں ہے، نعوذ باللہ، یہ کعبے کے احترام میں یہ ڈالا جاتا ہے۔ اسی طرح مزار اولیاء پر اگر کوئی چادر چڑھاتا ہے تو یہ بھی فضول خرچی نہیں ہے کہ یہ مزار اولیاء کی اس میں تعظیم ہے اور لوگوں کے دلوں میں اس کی انہیں عظمت پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح جشن ولادت میں جو چراغاں کیا جاتا ہے یہ بھی فضول خرچی نہیں ہے کہ اس سے لوگوں کے دلوں میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت بڑھتی ہے، اور ہمارے ہاں تو اس کے دلائل موجود ہیں کہ بعض کفار جشن ولادت کا چراغاں اور جلوس میلاد دے کر مسلمان ہوئے۔ اسی طرح نظر و نیاز کرتے ہیں ہم بزرگان دین کا، تو یہ بھی فضول خرچی نہیں ہے کہ لا اسراف فی الخیر، بھلائی میں کوئی فضول خرچی نہیں، یہ بھلائی کے کام ہے، ان میں اربوں روپیہ خربوں روپیہ خرچ کرے تو فضول خرچی نہیں۔ اسی طرح کوئی ہر سال حج کرتا ہے، ہر سال نفلی حج کرتا ہے، اور بہت یعنی خرچہ کر کے حج کرتا ہے، نعوذ باللہ اس کو بھی فضول خرچی نہیں کہیں گے، یہ بالکل جائز کار ثواب اور عین سعادت کی بات ہے۔ اسی طرح جو سال میں 10 مرتبہ 12 مرتبہ عمرے کے لیے سفر کرتا ہے، اس کو بھی نعوذ باللہ فضول خرچی نہیں کہیں گے۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ صاحب یہ کیوں اتنا خرچہ کرتے ہو کہ یہ سب غریبوں میں بانٹ دو، تو تم اپنے بیٹوں کی شادیاں کرتے ہو اور لاکھوں روپے لٹاتے ہو تو یہ غریبوں میں بانٹ دو، پہل تم کرو، آگے بڑھو۔ ہم تو سوچیں گے بھی نہیں کہ ہم مطلب کیا کریں، ہم تو صحیح کرتے ہیں نہ۔ شادیوں میں لاکھوں لاکھ روپے کا دھواں کیا جاتا ہے، کروڑوں روپے یعنی کہ فضولیات میں مالدار لوگ شادیوں میں اڑاتے ہیں، 50 قسم کی ڈشیں بناتے ہیں۔ ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ رقم بچاؤ، سادگی سے شادیاں کرو، اور بچے ہوئے پیسے جو ہیں وہ غریبوں پر خرچ کرو۔ باقی یہ سفر یہ تو سب منسوخ ہے جو شریعت میں ہے۔ اب بعض اوقات کسی کو جوش چڑھتا ہے تو بولتا ہے یہ اتنی ساری کروڑوں اربوں روپے کے جانور تم کیوں ذبح کرتے ہو، قربانیاں کیوں کرتے ہو؟ تو یہ سارے منسوخ ہیں، شریعت میں موجود ہیں، اللہ اور رسول کا حکم ہے۔ تو جب اللہ اور رسول حکم دے دیتے ہیں کسی کام کا تو نعوذ باللہ اب وہ فضول نہیں ہوتا، فضول رہتا ہی نہیں ہے۔ عقل کے گھوڑے دوڑائیں گے تو ٹھوکر ہی کھانی ہے، کیونکہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مطاف اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جہاں طواف کیا جاتا ہے۔ تو کعبۃ اللہ شریف کے گرد ماربل بچھا ہوا ہے، فرش بنا ہوا ہے، وہاں طواف کرتے ہیں۔ تو یہ طواف جہاں کیا جاتا ہے، یہ جگہ جو ہے
یہ مطاف کہلاتی ہے. جیسے یہ جگہ یہ بھی مطاف ہی کے حصے ہیں. یہ طواف کا منظر ہے. اب جس زمین پر یہ چل رہے ہیں نا یہ زمین مطاف کہلاتی ہے. دیکھو کچھ حصہ نظر آ رہا ہے. یعنی یہ لاکھوں لاکھ افراد ہر سال حاضر ہوتے ہیں ہے نا. تو آخر کوئی تو بات ہے نا کہ یہ اربوں خربوں روپے ہر سال اس پہ خرچ کیا جاتا ہے. تو آپ کو اٹھ کر مشورہ دے دے کہ یہ سب چھوڑ کر غریبوں کو دے دو تو کس کی سمجھ میں آئے گا. نعوذ باللہ. یہ سب اچھا کام ہے اور اچھا خرچ ہے. اور یہ پیسے اس کے لگتے ہیں جس کا نصیب اچھا ہوتا ہے. عشق دے چلے ہی نمبر لائے گئے عقل مندہ اے میں عمرہ گالیاں. اصل میں اس لیے یہ زور دے رہا ہوں کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ بعض چینلز والے پاگل ہو گئے اور یہ اس طرح کا بولنا شروع کیا انہوں نے کہ یہ حج پر اتنا خرچہ کیوں کرتے ہو, یہ غریبوں کو دو. یہ بولو نا کہ تم شادیوں پہ اتنا خرچہ کیوں کرتے ہو, یہ غریبوں کو دو. نکاح تو ایجاب و قبول کا نام ہے. یہ جو کروڑ روپے کے جہیز دیے جاتے ہیں اس میں کچھ کاٹی مارو نا. ایک تعداد ہے خالی اگر اپنے جوتے, کپڑے, واسکٹ, گھڑیاں, چشمے, پینے یہ سادہ کر دینا تو کتنے غریبوں کا بھلا ہو جائے گا. گھڑی سستی والی پہنے. ہاں گھڑیاں اتنی. میں نے قلم دیکھے, قلم شاید لاکھ روپے کے قلم دیکھا یا سنا ہے. لاکھوں روپے کی گھڑیاں, لاکھوں روپے کی قلم ہے بابا. اب وہ قلم سے بھی انک ہی نکلتی ہے, سونا تھوڑی نکلتا ہے. کیا نکلتی انک ہے. ہاں وہ گھڑی بھی کانٹا ہی دکھاتی ہے اتنے بجے ہیں. ہماری گھڑی بھی 12 بجے آتی ہے مدینے کے. ہاں تو بات ہے یہ تو گھڑی تو لیکن پہنتے ہیں یہی نا, تو ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم اپنا سادہ کر لیں. یعنی یہ بعض وہ چینلز کہ جو اسلام کا نام لیتے ہیں وہ ایسی باتیں کرتے ہیں. اور یہ اسلامی بھائی ہمارے آقا کی بھولی بھالی امت ایسوں کو دیکھتی بھی ہے. الحمدللہ اردو زبان میں 100% شریعت کی باتیں بتانے والا 100% اسلامی چینل اللہ نے دیا ہے. فی الحال ایک ہی ہمارے پاس, وہ ہے مدنی چینل. تو اسی کو دیکھتے رہیں. نہ اس میں ایڈورٹائزمنٹ ہے, نہ اس میں میوزک ہے, نہ اس میں بے پردہ عورت دکھائی جاتی ہے. الحمدللہ کتنے غیر مسلم اس کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے, کتنے جرائم پیشہ اس کو دیکھ کر گناہوں سے باز آ کر مسجدوں میں آ گئے. الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك